وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الکہف آیت 7. سامعین کرام، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو ہماری نظر میں کیوں مزین کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام کل کے سبق کی دہرائی کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور نیز ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا رکھا ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. نہ اس کا کوئی علم انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے حبیب مکرم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی کھلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لائے؟ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 7. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین پہ ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ سامعین کرام، بہت بنیادی بات ہے. اس آیت میں 3-4 حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے. دوسری اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس زمین میں ہے اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ کیوں ہے، اور اس کا یعنی طریقہ کار کیا ہے. یہ سارے مباحث ہیں اس آیت میں. سامعین کرام، پہلی بات تو کچھ ہم نے تو اس آیت پہ کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کی تھی اور کچھ آج کریں گے. اس میں سب سے پہلا جو ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ اس زمین پہ ہے ہم نے اس کی زیب و زینت بنایا ہے. سامعین کرام، یہ زینت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت کیوں بنایا ہے، یعنی ایسی چیزیں یا یہ ہمارے دل کو کیوں لبھاتی ہیں، ہمیں کیوں اچھی لگتی ہیں اور ہمارے لیے یہ مزین کیوں کر دی گئی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا نا وہ دوسری آیت کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا. یہ ساری تفصیلیں کہ یہ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کیا مزین ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. تو اب دیکھیں ایک چیز کی حقیقت کو سمجھ کے پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نا. دنیا مزین ہے، اچھی لگتی ہے، خوشنما ہے. کیوں؟ سوال یہ ہے. یہ خوشنمائی، یہ مزین کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیوں کی ہے، اس میں حکمت کیا ہے، یہ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں بھجوایا ہے، روح کو جسم دیا ہے. ہم نے یہاں جسم کی آنکھوں سے اب ہم دنیا دیکھ رہے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بھی بلا رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے یہ دنیا کے جو خوشنمائی ہے یہ بھی لبھا رہی ہے، ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے. دیکھو کتنی اچھی صورت ہے، کتنا اچھا مرد ہے. عورتیں یہی کہتی ہیں کتنا اچھا مرد ہے، مرد کہتے ہیں کتنی اچھی لڑکی ہے، یہ کتنی پیاری صورت ہے. یا آپ دیکھتے ہیں روپیہ، سونا، چاندی، یا آپ دیکھتے ہیں اچھے اعلیٰ بنگلہ، یا آپ دیکھتے ہیں گاڑی. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں پلاٹس، کمرشل پلاٹ آپ کہتے ہیں نا. پھر آپ کے نظر میں مزین ہیں، خوشنما ہیں. عہدے، پھر سول سروس میں عہدے ہیں، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ جو ہے پروفیسر ہیں، اور یہ پرنسپل ہے، اور یہ یعنی آپ دیکھ لیں سارے جو عہدے ہیں سول سروس میں، یہ سارے آپ کو اچھے لگتے ہیں. ڈی پی او بننا، یہ ڈی پی او صاحب ہیں، یہ آئی جی صاحب ہیں، یہ کمشنر ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر ہیں، یہ فلانا، سارے عہدے یہ بھی مزین ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو عوامی عہدے ہیں، یہ جناب ایم پی ہے، یہ ایم این اے ہے، پھر یہ وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ صدر ہیں، یہ سارے عہدے ہمیں اچھے لگتے ہیں. پھر یہ سینیٹر صاحب ہیں، سینیٹر صاحب، تو یہ سارے عہدے ہمیں اچھے لگتے ہیں. پھر یہ سارے مال و دولت اچھی لگتی ہے، بچے اچھے لگتے ہیں، کتنے پیارے بچے ہیں، ہائے میرا بچہ. تو یہ سارے آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہے، اس میں حکمت کیا ہے. تو حکمت یہ سامنے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کر کے ہماری نظر میں مزین کر دی ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں ایک لڑکا لڑکی کے عشق میں، ایک لڑکا اور لڑکی دونوں زہر کھا لیتے ہیں، ان کو اپنی محبت نہیں ملتی. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی جان تک آپ قربان کرتے ہیں، پیسے کے لیے آپ جانیں قربان کرتے ہیں. یہ جو عدالتیں بھری ہوئی ہیں مقدمات سے، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر کی زینت کے بارے میں جھگڑے ہیں. یہ کھیت کا جھگڑا ہے، یہ پلاٹ کا جھگڑا ہے، یہ مختلف جھگڑے ہیں. اب سارا آپ دیکھ لیں، یہ اسی بارے میں کسی نے ایک کی جان لے لی، وہ مقدموں میں پھنس گیا. کسی نے کسی کے پیسے دبا لیے، وہ مقدمے میں مقدمہ بازی. یہ ساری عدالتیں جو بھری ہیں، یہ اسی زیب و زینت جو آپ کی نظر میں آپ نے دوسروں کا مال غصب کیا مثال کے طور پہ، یا کسی کا حق دبایا کوئی بھی، تو بس وہ مقدمہ عدالت میں چلا گیا. ہزاروں لاکھوں مقدمات ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر آپ ہی کے مقدمات سے کالے کوٹوں والوں کا کاروبار چمکتا ہے، جو جھوٹ کو، ہر وکیل جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے پیسے لیتا ہے. وکالت کیا ہے؟ آپ کا مقدمہ جھوٹا ہو یا سچا، تو وہ وکیل آپ سے پیسے لیتا ہے، اور جھوٹ کو سچ ثابت کر، اس کو سچ معلوم ہوتا ہے، کالے کوٹوں والے کو سچ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ پیسے لیتا ہے اس کے کہ اس کو جھوٹ ثابت کرے. یا آپ دیکھیں ہمارے ایمان کی جو کیفیت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ وکالت کا پیشہ آپ دیکھ لیں کہ وہ یہی جھوٹ سے سارا نظام جو ہے جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے. شہادتیں ہیں وہ جھوٹی ہیں. بہرحال یہ میرا وہ نہیں ہے،
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہمیں مزین ہیں، دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. تو دیکھیں اچھا لگنا مزین اور پھر اس کو اللہ پہ ترجیح دے دینا وہ بری بات ہے. دنیا کی چیزیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت دی ہے، خوبصورت مثال کے طور پہ بیوی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے پاس مال دولت ہے، آپ کے پاس پلاٹ ہے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ ضروریات ہیں، مقاصد نہیں ہیں. مقصود تو اللہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مزین کر کے ہم سے، اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصود انسان ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ، اس کا قرب، اس کی معرفت، اس کا دیدار، یہ ہمیں تھوڑا سا آسان کر دیا ہے. یعنی یہ اس کا اللہ تعالیٰ کا قرب آسان کر دیا ہے، یہ ظاہری چیزوں کو ہمارے لیے مزین کر کے. یعنی ہم نے تو دنیا کو دل دے دیا ہے. مضمون سامعین کرام سنیں ذرا غور سے، دیگر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو تھوڑی سی توجہ. اللہ تعالیٰ نے یہ دل تو یعنی عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت نے دل ظاہر کے ساتھ لگا لیا ہے، دلی معاملات اور تعلقات دنیا کے ساتھ جوڑ لیے ہیں، اور اس کے لیے ہم ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو یعنی ظاہری ایک مثال دیتا ہوں. یہ 2017 کی بات ہے اور الیکشن آنے والے ہیں 2018 میں. باقی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن جو شیڈول ہے وہ یہ ہے. اب دیکھیں بہت سی لوگ جو ہے زندگی خراب کر رہے ہیں، یعنی گزار رہے ہیں اس میں کہ ہم نے الیکشن میں سیٹیں زیادہ لے لیں، کسی بھی طریقے سے دوسروں پہ بہتان لگا کے، غیبتیں کر کے، ان کا مذاق، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ذلیل کر کے ہم اپنے آپ کو باعزت، لوگوں کی نظر میں باعزت اور پر اعتماد ثابت کر کے دوسروں کے ووٹ گھٹا دیں، اپنے ووٹ زیادہ کر لیں، تو پھر ہمارا ووٹ بینک زیادہ ہو جائے گا. یہی ہو رہا ہے نا سامعین کرام. سیاست کیا ہے؟ یہی ہے. تو پھر وہ جو ہے الیکشن کی طرف آپ کشاں بڑھ رہے ہیں. یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، یہ ایک ظاہری عام مثال ہے کہ وہ آپ سمجھ جائیں اس بات پہ، ورنہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ بہت سے لوگوں نے ظاہری عہدوں کو، سیاستی کے لیے ظاہر کے عہدوں کے لیے اپنی زندگی خراب کر دی، زندگی اسی میں لٹا دی ہے. آپ دیکھیں 2 وزیر اعظم تو مجھے معلوم ہے کہ اسی جو غیر فطری موت مر گئے، غیر طبعی موت مر گئے. ایک کو پھانسی دے دی گئی، دوسرے کو مار ڈالا گیا. میں نام نہیں لیتا، آپ کو معلوم ہے. تو وہ کیا، وہ اسی دوڑ میں ہماری جو ہے محترمہ صاحبہ، وہ الیکشن کا جلسہ تھا لیاقت باغ میں. تو دیکھیں آخر وقت تک وہ جد و جہد اور محنت کرتی رہی. میں ان کو اچھا برا نہیں کہہ رہا، لیکن میرا مراد یہ ہے کہ آپ ظاہری عہدوں کے لیے اپنی زندگی لٹا دیتے ہیں. یہ کون سی عقل ہے سامعین کرام؟ یہ کون سی ہوش مندی ہے؟ ہم ایک وزیر اعظم تھے جو وہ کہتے تھے، لوگ ابھی کہتے ہیں وہ جینیس تھے، ہی واز جینیس. تو مجھے مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ جاتی ہے، ایک حدیث کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہوشیار، کیس جینیس، ہوشیار ترین، تم میں ہوشیار شخص وہ ہے، حضور فرماتے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں کر لے. نفس من دان نفسہ، اپنے نفس کو قابو میں کر لے، ضبط نفس. وعمل لما بعد الموت، اور کوشش کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا. تو
تو ہماری اصل لائف جو ہے وہ تو روحانی لائف ہے، وہ تو موت کے بعد شروع ہوگی. اس سے پہلے بھی تھے ہم عالم ارواح میں، یہاں آ گئے. یہ ایک سفر ہے. اللہ تعالی ہمیں بلند ترین درجات دینا چاہتا ہے، بلند ترین مقامات تک اللہ تعالیٰ میں پہنچانا چاہتا ہے. تو لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب میں دوسری طرف آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے ظاہر سے دل لگا لیا ہے. میں نام نہیں لیتا کس چیز، دنیا اور مافیہا ایک نام لے دیتا ہوں. دنیا مافیہا جو کچھ اس میں ہے، اس سے دل لگا لیا ہے. لیکن دل جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اب اس سے دل آپ نے لگا بھی لیا تو آپ کو حاصل تھوڑی ہوگی. موت کے وقت تو سب کچھ چھوٹ جائے گا. دنیا اور مافیہا میں سے جو کچھ آپ نے حاصل کر لیا ہے اور آپ اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ تو موت کے وقت چلا جائے گا آپ کا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن تو یہ دنیا تو سامعین کرام یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ منزل ہو ہی نہیں سکتی. دنیا منزل ہو ہی نہیں سکتی. دنیا مقصد بن ہی نہیں سکتی. ہے ہی نہیں. یہ کچھ ہاتھ آنے والا ہے ہی نہیں. اس میں کوئی چیز ہاتھ ایسی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ آ جائے اور آپ کے پاس رہے. موت کے وقت آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. وہ آپ کو میں ایک شعر سناتا ہوں نا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. تو پھر بات یہ ہے کہ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ حکمت کوشش کر رہا ہوں سامعین کرام ذرا متوجہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ہمارے لیے مزین کر دیا ہے؟ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، زین للناس، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے. میں یہ حکمت سمجھنے کی ہم کوشش، کیوں مزین کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، اس میں بڑی حکمت ہوگی. تو حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے خیر اور شر کی تمیز دے کے. خیر اور شر کی تمیز دے کے، یعنی عقل سلیم ہے ہمارے پاس، ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. یہ دوزخی جب دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ایک افسوس کریں گے. افسوس سے ایک جملہ کہیں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. ما کننا یعنی سماعت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور سمجھ، فؤاد جو سمجھ کا مادہ. تو یہ سوچ و سمجھ کے ہم کام لے لیتے یا کسی کی بات سن لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى سُبُلِ السَّلَام، ایسے آیت ہے سامنے کا، سبل السلام سلامتی کا. لیکن جو میں نے آپ کو آیت پڑھی ہے نا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر. اور سلامتی کا گھر ہے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. مقتدر بادشاہ کے دربار میں سلامتی کر تو وہی ہے. تو مقصود اللہ تعالیٰ مقصود واحد ہے، مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے، اللہ کا قرب. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر پیغمبروں کو بھجوایا، کتاب میں بھی دعوت دی اور پیغمبر کو بھی بھجوایا کہ تم بھی لوگوں کو آمادہ کرو، حرد المؤمنین، مومنوں کو آمادہ کرو. اور ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا تو مشن فقط یہی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں. رسول آئے اس لیے ہیں کہ مخلوق کو خالق سے واصل کر دیں، مخلوق کو خالق سے واصل کر دیں، اس وصل کے لیے آئے ہیں. تو
وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ تو ہے نا کہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی، اے موسیٰ تم تو لوگوں کو مجھ تک پہنچانے کے لیے آئے ہو، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ خالق سے مخلوق کو جدا کر دے، وہ تو مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آیا ہے۔ تو سامعین اکرام یہ بات ذرا توجہ سے سنیں کہ آپ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اب ہمارے سامنے دو مقاصد ہیں، ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن ہے مقصود کے طور پہ۔ تو ہم تو ظاہر پہ لٹو ہو گئے، ظاہر کا جادو ہم پر چل گیا ہے، اس کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اصل نہیں ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل وہی ہے کہ دار السلام، اللہ کی ملاقات، رب کا قرب اور رب کی ملاقات اور دیدار، وہ اصل چیز ہے سامعین کرام۔ پھر رب کی رضا، رضائے رب، یہ بھی یعنی اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ لیکن یہ رضائے رب جو چیز ہے نا سامعین کرام، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا اور آخرت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ رضائے رب راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے رضا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو سامعین اکرام، اب مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں، ذرا توجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، پھر طریقہ آسان فرما دیا ہے، دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے مزین کر دیا ہے، اچھی دکھ رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنا داعی بھی بھجوا دیا ہے، ساتھ ہی دعوت بھی ہمیں دی ہے کہ میری طرف آؤ اور دل کا تعلق مجھ سے جوڑ لو، ان چیزوں کو کام میں لاؤ اور دل کا تعلق مجھ سے جوڑ لو اور صرف مجھی سے محبت کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، تو مجھ سے اپنا تعلق جوڑ لو اور مجھی کو مقصود بنا لو، مجھ سے محبت کرو، میرا کہنا مانو، میری بندگی کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اب میں دوبارہ یہ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یعنی دوبارہ میں اس جملے کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھیں، مضمون میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی جو چیزیں مزین ہیں وہ ٹھیک ہے، مزین تو ہیں، لیکن آپ اس پہ سوچیں کہ وہ عارضی فائدہ ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ چیزیں تو ہیں لیکن یہ ظاہری زیب و زینت ہے اور یہ عارضی چیزیں ہیں، متاع۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ یہ فرعون کے دربار میں جو مومن نے تقریر کی تھی نا، اس کے وہ ہیں الفاظ ہیں، اپنے قوم کو کہہ رہا ہے ان هذه الحیات الدنیا متاع، عارضی، متاع کہتے ڈسپوزیبل چیز کو استعمال کر کے آپ پھینک دیں، ڈسپوزیبل، عارضی فائدہ۔ تو انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ هی دار القرار، وہ رہنے کی جگہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا، العیش عیش الاخرہ، اللہم العیش عیش الاخرہ، مزے تو آخرت کے مزے ہیں، دنیا کے مزے کیا ہیں؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں مزین ہیں، ہمارے لیے مزین کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن ساتھ ہمیں سوچ سمجھ دی ہے، سمجھنے والا دل دیا ہے، پھر ہمارے سننے کے لیے کام ہے،
ہمیں چاہیے کہ اہل حق کی آواز پہ کان دھریں، فرقہ واریت پہ نہیں، اہل حق کی، جو آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت پر لبیک کہیں، ان کی طرف کان لگائیں کہ یہ کیا کہہ رہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو بات سنیں اس شخص کی جو آپ کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھا رہا ہے، اور آپ خود سوچ و سمجھ سے کام لیں۔ لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخی نہ ہوتے۔ تو یہ تو ساری سوچ سمجھ کی باتیں ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 5 ارب روپے ہیں مثال کے طور پہ، اور وہ آخر یعنی 60 سال کا ہے، تو اب کتنا وہ فائدہ اٹھا لے گا؟ اگر چھوڑ بھی جائے گا تو وہ تو اس کے دشمن ہیں، وہ تو اس کو یاد نہیں کریں گے، وہ یاد نہیں کرے گا، اس کے بیٹے یاد نہیں کریں گے، اور اس کے پڑپوتے یاد نہیں کریں گے۔ مجھے تو اپنے پردادا کا نام بھی نہیں آتا، پردادا کا نام بھی نہیں آتا مجھے، تو میں کیا اس کو یاد کروں گا، کیا دعائیں کروں گا؟ مثال میں مطلب ہم سب کو اکثر تو ہے کہ آپ کسی سے اس کے پردادا کا نام پوچھیں، اس کو نہیں آئے گا، ہاں دادا کا نام پتہ ہوگا لیکن پردادا یہ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اب اس میں یہ زینت تو ہے، لیکن آج کے سبق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زینت جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو بوگس پن ہے نا اس پہ آپ غور کریں اور اس کو دل نہ دیں۔ دل جو ہے، دل کے معاملات آپ کے اپنے اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ دل جو ہے یہ عرش الہی ہے، یہ بڑی قیمتی جگہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے پاس جو دل ہے وہ عرش الہی ہے، اللہ کا عرش ہے۔ تو جو اللہ کا عرش ہے تو اس کی طرف توجہ کریں، اس کا تزکیہ کریں تاکہ وہ خالی ہو جائے۔ جب خالی ہو جائے گا تو اس میں جو دل والا ہے وہ آ جائے گا۔ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے نا، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، عرش ہے۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں اس پہ سامعین کرام، یہ آج میں مضمون کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس پہ مزید بات کریں گے، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا، ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض، جو کچھ اس زمین پہ ہے، زینت لہا، یہ زیب و زینت ہے اس زمین کی، لنبلوہم، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کون تم میں اچھا عمل کرتا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ We made what is upon the earth an ornament for it, to test them as to which of them is best in conduct. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔